خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ گڈ مارننگ۔ مجھے مس تو نہیں کیا ہوگا آپ نے؟ پوچھ کے کروایا تو کیا کروایا۔ میں خود آپ لوگوں کو بہت مس کرتا رہا، تقریباً 2 مہینے میں نہیں آ پایا۔ کچھ کلیش ہو گیا میرے سکیجول میں اور چرچ کے پریچنگ سکیجول میں، جس کی وجہ سے میں آپ کے درمیان نہیں آ سکا، لیکن آج میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر لے کر آیا۔ اگلے 2 مہینے کے لیے ڈیٹس مجھے آلریڈی مل چکی ہیں، اس لیے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 2 مہینے میں تواتر کے ساتھ آپ کے درمیان آتا رہوں گا۔ یہ جتنے دن میں آپ سے دور رہا، ایک بہت بڑا کام میری زندگی میں ہوا اور جس کی گواہی دینا ضروری ہے، اور وہ یہ تھا کہ خداوند نے میری حدود کو مزید وسیع کیا، اور پہلی دفعہ خدمت کی کام سے، صرف اور صرف خدمت کے کام سے میں ملک سے باہر گیا۔ خداوند اس مہینے کے شروع میں 1 ہفتے کے لیے مجھے سری لنکا لے گیا، اور وہاں پر 1 ہفتہ ہم نے لینگم پریچنگ سیمینارز کیے، جس میں نے فیسیلیٹیٹر کے طور پر میں شریک ہوا، اور اب مجھے فروری میں وہاں دوبارہ جانا ہے۔ تو خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنا بڑا کام میری زندگی میں کیا۔ اس سے پہلے خداوند کلام سنانے کے مواقع دوسرے ممالک میں دیتا رہا تھا، لیکن پیورلی خدمت کی غرض سے میں کبھی ملک سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس دفعہ خداوند نے یہ بہت بڑا فضل کیا مجھ پر، اور آپ کی دعائیں ہیں اور خداوند کا فضل ہے جو آگے دھکیلتا رہتا ہے۔ سارا جلال اس کے قادر نام کے لیے ہے۔ آج کی صبح ہم ایک نہایت خوبصورت زبور پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ زبور جب ہم پنجابی میں گاتے ہیں تو یہ میرے پسندیدہ زبوروں میں سے ایک زبور ہے، جس کو آج کی صبح ہم نے گایا بھی۔ خداوندا تو لشکراں دا خدا ہے، زبور 84۔ تو آئیے آج کے لیے ہم زبور 84 پر غور کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ، میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خداوند کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آمین۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ون آف مائی فیوریٹ سامز، خوبصورت زبور جب گاتے ہیں تو اس وقت بھی دل کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور بیابان میں چلے جائیں، تو خداوند نے موسیٰ سے ایک بڑی عجیب سی فرمائش کر دی۔
اس نے کہا اے موسیٰ میرے لیے ایک گھر بنا، ایک مسکن بنا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک پاک خدا کیسے ناپاک لوگوں کے درمیان رہ سکتا ہے؟ یہ تو موت کا فارمولہ ہے۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ سے خروج کی کتاب کے 19ویں باب میں، جب موسیٰ ان کو لے گیا خداوند سے ملوانے کے لیے کوہ سینا پر، تو اگلے دن انہوں نے کہا موسیٰ سے اب ہمیں یہاں نہ لے کر آنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ لیکن خدا نے کہا میں اس کا انتظام خود کروں گا، میں اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کر لوں گا، اور جس کو بھی مجھ تک آنا ہوگا وہ قربانیاں چڑھا کر اپنے گناہوں کا کفارہ فدیہ دے کر مجھ تک رسائی حاصل کرے گا، لیکن میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ اور اس دن سے لے کر جب بیابان میں قربان گاہ بنائی گئی اور خیمہ اجتماع بنایا گیا، اس دن سے لے کر آج تک اور آنے والے زمانوں تک اور ہمیشہ تک ابد تک خدا اب کسی نہ کسی صورت میں اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور رہتا رہے گا۔ خیمہ اجتماع بنایا گیا بیابان میں، بہت عرصے تک خیمہ اجتماع رہا بنی اسرائیل میں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ یروشلم میں پہلی ہیکل تعمیر کی جائے، اور وہاں پر بھی خدا اپنے لوگوں کے درمیان بستا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیکل کا مرکز جو تھا وہ ایک کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو ایک دبیز پردے کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک حصے کو مقدس مقام یعنی دا ہولی پلیس کہا جاتا تھا، اور دوسرے کو دا ہولی آف ہولیز، پاک ترین مکان، ایک پاک مکان اور دوسرا پاک ترین مکان جس میں کہ عہد کا صندوق تھا، اور عہد کے صندوق کے اوپر کفارہ گاہ تھی which was the mercy seat of God۔ خدا اس چھوٹے سے کمرے میں، اندھیرے کمرے میں اپنے لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ اب جب سلیمان نے وہ ہیکل بنائی یروشلم میں، وہ فن تعمیر کا نمونہ تھی، خوبصورت، شاندار۔ سبا کی ملکہ کہاں دور سے اس ہیکل کو دیکھنے کے لیے چلی آئے۔ اتنی خوبصورت، اتنی پرشکو عمارت تھی وہ۔ اس کو توڑ دیا گیا، بعد میں دوبارہ بنی۔ پھر یسوع کے زمانے میں ہیکل کی تعمیر نو کا کام چل رہا تھا، اور وہ تعمیر نو کروائی تھی ہیرودیس اعظم نے، اور ہیکل کو مزید کشادہ کر دیا گیا، اس کو مزید خوبصورت بنایا گیا، اور وہ کام چل رہا تھا جب یسوع نے کہا تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا 42 سال ہو گئے، ابھی تک کام جاری ہے، تو کیسے اس کو 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دے گا؟ اور وہ ہیکل جو ہیرودیس اعظم نے تخلیق کروائی، وہ سلیمان کی ہیکل سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ پرشکو تھی، یہودیوں کا قومی نشان تھی، ان کے مذہبی غرور کا، تکبر کا نشان تھی، وہ something that they prided themselves in، فخر تھا ان کا، ان کے قومی تشخص کا نشان تھا وہ ہیکل۔ لیکن ایک یہودی کے لیے اس کا پرشکو ہونا یا ان کے قومی تشخص کا نشان ہونے سے زیادہ ہیکل کی اہمیت یہ تھی کہ وہاں خدا بستا تھا، وہاں خدا کی حضوری تھی۔ اور
ان کو یہ یقین تھا کہ جب تک خدا اپنی ہیکل میں ہمارے درمیان موجود ہے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور سال میں 3 دفعہ کم از کم یہودی ہجرت کرتے تھے، پلگرمیج کرتے تھے، وہ یروشلم جایا کرتے تھے تاکہ خدا کی حضوری میں وقت گزار سکیں۔ 3 عیدیں تھی بنی اسرائیل کی جن کو کہ ہجرت کی عیدیں کہا جاتا تھا، عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام۔ ان 3 عیدوں میں بنی اسرائیل کوشش کرتے تھے کہ وہ ہیکل میں جا کر، یروشلم میں جا کر خدا کی حضوری میں ان عیدوں کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اب یہ جو زبور ہے یہ بنی کورہ نے لکھا۔ بنی کورہ یہ لاویوں کا ایک گروپ تھا جو کہ ہیکل میں حمد و ستائش کے لیے مخصوص تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک جس نے یہ زبور لکھا، اور یہ گانے کے لیے لکھا گیا، یہاں لکھا ہے میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر بنی کورہ کا مزمور۔ تو میر مغنی کے لیے، کوائر ڈائریکٹر کے لیے یہ لکھا گیا، اس کا سر تک بتا دیا گیا، اس کا راگ بتا دیا گیا تاکہ اس کو عبادتوں میں گایا جا سکے۔ اب لگتا یہ ہے کہ زبور نویس کسی ایک خاص عید پر یروشلم نہیں جا پایا، کسی بھی وجہ سے، بیماری ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ نہیں جا پا رہا، لیکن اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ یروشلم میں، ہیکل میں، خدا کی حضوری میں۔ وہ جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا کسی نہ کسی ایک وجہ سے۔ تو یہ اس کے دل سے نکلنے والی ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی 7 آیات میں ہمیں ایک شدید خواہش نظر آتی، ایک خواہش ہے۔ مجھے اردو میں اس کا ہم معنی لفظ نہیں مل رہے تھے، انگریزی کا ایک لفظ ہے یرن، یعنی آپ کو اشتیاق ہے، آپ ہر قیمت پر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ So the psalmist is yearning to be in the presence of God۔ وہ اس کو اشتیاق ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں جا سکے۔ تو پہلی 7 آیات میں جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم اس کے دل کی اس خواہش پر نظر کریں گے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھکانہ تیرا مینو چنگا لگا ہے، اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ How lovely is your dwelling place۔ تو جہاں رہتا ہے وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی دلکش ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی، بے ہوش ہو رہی، فینٹ ہو رہی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے۔ اب اس کی خواہش کتنی شدید ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ اور پھر تیسری آیت، پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے میرا دل اور میرا جسم خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری جان، میرا دل اور میرا جسم سب اس خواہش میں شامل ہیں۔ تو جہاں پر جان بھی آ گئی، دل بھی آ گیا، جسم بھی آ گیا، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہول بینگ کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ خداوند کی بارگاہوں کا مشتاق ہوں۔ میں جانا چاہتا ہوں، میں وہاں پر ہونا چاہتا ہوں، مجھے خداوند کی حضوری میں جانا ہے۔ یہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے نا یہ بات، کہتا میری جان گداز ہو چلی۔
اے لشکروں کے خدا، اے میرے بادشاہ اور میرے خداوند، تیرے مذہبوں کے پاس گوریاں نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا۔ اب تھوڑا سا حسد آ گیا بیچ میں، تھوڑی سی جیلسی فیل ہوتی ہے نا یہاں پر۔ کس چیز سے جیلس کر رہا ہے زبور نویس؟ پرندوں سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تیری حضوری میں گھونسلے بنا لیے۔ اگر آپ جائیں گے صدر میں اور پرانے جو قدیم ہمارے کراچی کے چرچز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے، ان میں جگہیں بہت ہیں، کریوسز بہت ہیں، وہاں پر آپ کو کبوتر ٹھکانہ کیے ہوئے ملیں گے، وہاں آپ کو چیلیں ملیں گی ٹھکانہ کیے ہوئے۔ وہ جہاں بلڈنگز میں جگہ دیکھتی ہیں وہاں پر اپنے لیے گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ہیکل بھی ایسے ہی تھی، کھلی تھی نا، سوائے اس مین بلڈنگ کے باقی ہیکل تو کھلی تھی۔ تو وہاں پر بھی بہت ساری جگہیں ہوں گی اس کی بلڈنگز میں جہاں پر یہ گوریا اور ابابیل اپنے ٹھکانے بنا سکتے ہوں گے، اپنے گھونسلے بنا سکتی ہوں گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان کی نظر، دیکھیں خدا کی حضوری تو کمرے میں تھی نا، ایک تاریک کمرے میں، لیکن خدا کا مذبح تو کھلے میں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں یہ گوریا اور یہ ابابیل کہ یہ تیرے مذبح کو ہر وقت قریب سے دیکھ سکتے ہیں، تیرا مذبح ان کی نظروں میں رہتا ہے۔ تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھ۔ اور نہ صرف وہ خوش نصیب ہیں، ان کے بچے بھی کہ پیدا ہی وہاں ہوئے۔ تو تھوڑی سی ذرا اندر سے نا کچھ ایک ہوک سی نکل رہی ہے زبور نویس کے دل سے۔ اور نہ وہ کہتا نہ صرف وہ پرندے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ اب جب خداوند نے اپنا خیمہ اجتماع بنانے کے لیے انسٹرکشنز دی تھیں، احکام دیے تھے موسیٰ کو، تو ساتھ میں اس نے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو علیحدہ کر دیا کہ وہ میرے مسکن کی، میرے خیمہ اجتماع کی خدمت کریں گے۔ اور میری مراد لاوی کے قبیلے سے ہے۔ لاوی کے قبیلے کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا، لیکن باقی 11 قبیلوں کو ان کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ خیر آج کا موضوع نہیں ہے، آپ کو ہنٹ دیتا جا رہا ہوں، بے یکی اسی لیے لازم کی گئی تھی کہ ان 11 قبیلوں نے مل کر 12ویں قبیلے کو سنبھالنا، اور وہ خداوند کی ہیکل کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان میں سے خدا نے بنی ہارون کو چن لیا کہ وہ کاہن ہوں گے، اور انہی میں سے سردار کاہن بنے گا۔ تو زبور نویس کیا کہہ رہا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، مبارک ہیں وہ لاوی، مبارک ہیں وہ کاہن، وہ بنی ہارون جو تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی پرماننٹلی نہیں رہتے تھے خدا کے گھر میں، کیونکہ اگر پورے بنی لاوی ہیکل میں گھس جاتے تو دوسروں کے آنے کی جگہ بچتی، یا پورے بنی ہارون ایک ہی دفعہ میں ہیکل میں آ جاتے تو کیا حال ہوتا ہیکل کا۔ تو یہ اپنے اپنے طریق کے مطابق 15 دن کی ڈیوٹی دینے کے لیے ہیکل میں آتے تھے۔ یاد ہے آپ کو ایک کاہن زکریا اپنے طریق کے مطابق وہ ہیکل کی خدمت میں کرنے کے لیے آیا تھا، اور اگلی باری پتہ نہیں کب آنی ہو، ٹھیک ہے۔
تو وہ کہتا ہے چاہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہیکل میں آتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں جو تیری حضوری میں رہتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں تیری حضوری میں۔ تو کون کون خوش نصیب ہے اس کی نظر میں، زبور نویس کی نظر میں؟ وہ پرندے جو ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، وہ کاہن، وہ بنی ہارون، وہ بنی لاوی جو اپنے اپنے وقت پر آ کر ہیکل کی خدمت کرتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو مبارک ہے، 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صیون کی شاہراہیں۔ مبارک ہے وہ ہجرت کرنے والا جس کے دل میں تیری ہیکل تک پہنچنا، جس نے ٹھان لیا ہے اپنے دل میں، جس کے دل میں صیون کی شاہراہیں ہیں، جو جانا چاہتا ہے تیرے حضوری تک، وہ مسافر، وہ مہاجر، وہ ہجرت کرنے والا بھی خوش قسمت ہے جس نے ٹھان لیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سال میں کم از کم 3 دفعہ یہ لوگ یروشلم جایا کرتے تھے تاکہ خداوند کی حضوری میں عیدیں منا سکیں، لیکن شاید یہ ایک بیچارہ، یہ بنی کورہ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو جا نہیں پا رہا ہے نا۔ وہ کہتا ہے جنہوں نے ٹھان لیا ہے، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جائیں گے خداوند کی حضوری میں رہنے کے لیے، وہ بھی مبارک ہیں، کیونکہ چاہے تھوڑے دن ہی صحیح وہ خداوند کی حضوری میں رہیں گے تو صحیح۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، اور ٹر دینے رونے دے جنگل وچوں دے۔ سوچ لیجئے 3000 3500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جب یہ زبور لکھا گیا۔ اس وقت سفر کی اتنی اچھی سہولیات موجود نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یا گدھوں کی یا گھوڑوں کی یا اونٹوں کی سواری کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے پیدل سفر کرنا ہے تو پھر آپ ایک خاص ڈسٹنس ہی کور کر سکتے ہیں نا، ایک خاص فاصلہ ہی ایک دن میں طے کر سکتے ہیں، اور پھر راستہ آسان تو نہیں ہے۔ جو شمال سے، اسرائیل کے شمال سے جنوب کی طرف یروشلم کی طرف سفر کرتے تھے، ان کو وادی بکا میں سے گزر کر جانا پڑتا تھا، اور یہ صحرا تھا، بالکل خشک زمین، اور اس صحرا میں سے ان کو سفر کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو مبارک ہیں وہ جنہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ صیون جائیں گے، وہ یروشلم جائیں گے خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کے لیے، چاہے انہیں وادی بکا میں سے ہی گزر کر جانا۔ ابھی حال ہی میں بنی اسرائیل نے سکوت کی عید منائی ہے، عید خیام منائی ہے، اور اب تو خیر ٹریول کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خزاں کے موسم میں اس وادی میں بارشیں ہوا کرتی تھی، جدوں ہوندی ہے پہلے چھلے دی بارشیں ہوا کرتی تھیں، اور چشمے ابل آیا کرتے تھے، اور سرسبز ہو جاتا تھا تھوڑے سے وقت کے لیے یہ پورا کا پورا علاقہ۔ تو وہ کہتا ہے جنہوں نے ٹھان لیا، مشکلات کے باوجود ٹھان لیا، تو خدا ان پر فضل کرتا ہے اور ان کے لیے بارش برسا دیتا ہے، راستے میں خدا ان کی راہوں کو استوار کر دیتا ہے، خدا ان کی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔
بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، وہ ایک زور تھی زور تک ود دے جاندے۔ میں نے آپ کو بتایا پیدل سفر کرنا ہے تو ایک دن میں تو ہوگا نہیں، ہر روز صبح اپنے آپ کو اٹھانا ہے، تیار کرنا ہے اگلا پڑاؤ طے کرنے کے لیے۔ طاقت چاہیے، زور چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے۔ کہتا ہے وہ ایک زور سے دوسرے زور تک اب بڑھتے چل، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں۔ اور جو آخری حصہ ہوتا تھا نا ان کے سفر کا، یعنی جب وہ یریحو سے یروشلم کی طرف مڑتے تھے تو وہ پوری کی پوری چڑھائی تھی، اور چڑھائی پر پیدل چڑھ کر جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کیا تھا، دور سے یروشلم نظر آ جاتا تھا، پھر طاقت آ جاتی تھی، اب تو قریب آ گئے۔ تو وہ خدا کی حضوری کے زیارت کے گیت جو ہیں، مالوت کے گیت ہیں، وہ گاتے ہوئے اس چڑھائی پر چڑھا کرتے تھے۔ یاد ہے نا نیک سامری والا واقعہ اسی روڈ پر ہوا تھا، وہ بھی یریحو جا رہے تھے وہ لوگ۔ تو خدا ان کو ہر روز پھر طاقت دیتا ہے، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک صیون میں خدا کے حضور حاضر۔ تو جتنے ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، وہ پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ خواہش اندر سے، میری جان، میری روح، میرا دل، میرا جسم، سب اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ میں خدا کی حضوری میں جاؤں، اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ پرندے بھی مجھ سے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کاہن، وہ لاوی جو خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ ہجرت کرنے والے جو خداوند کے گھر کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ ساری جیلسی ہے نا، تھوڑا سا حسد اندر چل رہا ہے کہ میں نہیں جا پا رہا، وہ چلے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم 8ویں آیت میں آتے ہیں تو وہ خواہش جو ہے، وہ جو بڑی شدید خواہش تھی اس کے دل کی، اب وہ ایک دعا میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا۔ اندر خواہش ہے، اب وہ خواہش کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ دعا کے ذریعے سے۔ ہمارا بھی تجربہ ہے نا، کسی چیز کے بارے میں ہم بھی بڑی شدید خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو وہی اس زبور نویس نے بھی کیا، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا، اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرہ پر نظر۔ لیکن پہلے وہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، وہ اپنے بادشاہ کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے ممسو پر نظر کر۔ ممسو پر کیوں نظر کر؟ کیونکہ اگر بادشاہ مضبوط ہوگا تو بادشاہت مضبوط ہوگی، اور بادشاہت مضبوط ہوگی تو سیفٹی ہوگی، حفاظت ہوگی، لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکیں گے۔ اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وسائل مہیا کرے، انفراسٹرکچر مہیا کرے، تاکہ ان کو سفر کرنے میں آسانی۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کتنا آسان کر دیا ہے حاجیوں کے لیے اب حج کرنا، کیونکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ پہلے اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے خداوند تو اس پر کرم کی نظر کر، وہ ہماری ڈھال ہے، اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ آسان بنانا ہے، تیری حضوری تک آنا،
تو پہلے وہ اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر۔ اس کی ٹائم اینڈ سپیس کا پیمانہ کیا ہے کہ تیرے حضور میں مجھے ایک دن بھی رہنے کو مل جائے۔ پہلے تو وہ ابابیل سے اور گوریا سے وہ جلس کر رہا تھا نا کہ وہ ہر وقت رہتے ہیں، وہ کہتا ہے چل نہیں، ہر وقت نہیں، ایک دن بھی مل جائے تیری حضوری میں، وہ کتنوں سے بہتر ہے؟ 1000 سے بہتر۔ کیا چھوٹی سی خواہش ہے نا کہ چل ایک کوئی دن صحیح تیری حضوری میں گزارنے کے لیے مجھے مل جائے۔ میں اپنے خداوند کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ وہ کہتا نہیں، مجھے پتا ہے میں اس مقام تک نہیں جا سکتا جہاں قائن جا سکتے ہیں، میں اس مقام تک بھی نہیں جا سکتا جہاں تک لاوی جا سکتے ہیں، مجھے تو احاطے کا چوکیدار بنا دے۔ یعنی میں پیریفری پہ، فرنجز پہ رہنا زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ کیا ہوگا، خدا کی نظر میں تو رہوں گا، خدا کی حضوری میں، اس کی معموری میں تو رہنے کے قابل ہو سکوں گا۔ ایک دن کے لیے دربان بنا دے مجھے اپنے گھر کا۔ تو دیکھیں کتنی شدید وہ خواہش ہے۔ وہ کہتا زندگی بھر کے لیے نہیں مانگتا، ایک دن کے لیے تیری حضوری میں آنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا، شاید کوئی ایسی وجہ تھی کہ وہ نہیں جا پا رہا خداوند کی حضوری میں۔ اور کیوں وہ کہتا ہے، کیوں وہ ایک دن کے لیے بھی تیار ہو گیا، کیوں اس نے دربان ہونا بھی پسند کر لیا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا۔ کہتا ہے خداوند ہمارا آفتاب ہے، سورج ہے، اور خداوند ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے۔ سورج کے بغیر زندگی کا تاثر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو پورا نظام ایک چل رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ اگر صرف کشش ثقل ختم ہو جائے، جو زمین ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو پھر بھی کیا اس کائنات کا نظام کس طرح سے چلے گا؟ دیکھیں، جو خدا نے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ نباتات کو، جمادات کو اور ساری حیات کو بناتا، خدا نے پہلے کس کو بنایا؟ سورج کو بنایا، کیونکہ سورج زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آج بھی اگر سورج نہیں ہوگا تو پودے اپنے لیے خوراک کیسے بنائیں گے؟ تو اور وہ تپش اور وہ حرارت جو ہمیں چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟ تو سورج کے بغیر ہمارے لیے کچھ بھی مہیا نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ کہتا ہے خداوند آفتاب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے، خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے اس کی حضوری میں ایک دن بھی بہت ہے۔ اور دوسرے وہ کہتا ہے خدا سپر ہے، نہ صرف وہ مہیا کرنے والا ہے بلکہ وہ بچانے والا بھی ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری سپر ہے۔ اس نے کہا جب وہ اتنا کچھ ہے ہمارے لیے، تو پھر اس کی حضوری میں رہنا کتنا ہی اچھا ہے۔ وہ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ خداوند مہیا کرتا ہے، وہ سورج ہے، وہ آفتاب ہے، خداوند بچاتا ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، ہماری سپر ہے۔ تو
پہلے حصے میں پہلی 7 آیات میں ہم نے زبور نویس کے دل کی خواہش کو دیکھا تھا. پھر 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم نے دیکھا کہ وہ خواہش اب ایک دعا میں بدل گئی. تو ٹرانزیشن ہو گئی، اب ایک اور ٹرانزیشن آ گئی، اور وہ آخری آیت ہے اس زبور کی. اور میں کہتا ہوں یہ تڑکا ہے، بلکہ زعفرانی تڑکا ہے پورے زبور پہ. اس کا نچوڑ ہے پورے زبور کا. اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. ایک ٹرانزیشن ہے، پہلے خواہش تھی، دعا میں بدلی، اب وہ دعا تسلی میں بدل رہی ہے، یقین دہانی میں بدل رہی ہے. خداوند جواب دے رہا ہے اس دعا کا. اور جب میں اس دعا پر غور کرتا ہوں تو مجھے پولس رسول کی دعا یاد آ جاتی ہے. پولس کے بدن میں ایک کانٹا چبھویا گیا تھا، 2 کرنتھیوں 12 باب. اور اس نے کہا میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ خداوند سے درخواست کی کہ یہ کانٹا میرے جسم میں سے نکال لیا جائے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے. نکالا خداوند نے؟ نہیں. کیا جواب دیا؟ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی. اسی طرح زبور نویس کو بھی خداوند سکھا رہا ہے کہ بھیج تو نہیں رہا تجھے میں اس دفعہ یروشلم، تو نے دعا ضرور کی، جائے گا نہیں تو، لیکن تسلی رکھ. خدا اس کو امید دلا رہا ہے اور کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. اس سے پہلے 4 آیت میں ہم دیکھیں تو لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے، وہ کاہن، وہ لاوی، وہ خدمت گزار، وہ سب مبارک ہیں. اور 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صیون کی شاہراہیں. یعنی مبارک ہے جو ہیکل میں رہتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو جانا چاہتا ہے ہیکل میں، یا جس نے ارادہ کر لیا ہے جانے کا. خداوند اس کو کہہ رہا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تو بھی مبارک. چاہے تو میرے گھر میں نہیں رہتا، یا چاہے تو میرے گھر میں اس دفعہ آنے کے قابل نہیں ہے، تو بھی مبارک ہے، کیونکہ تو نے اپنا توکل مجھ پر کیا. اور اس توکل کا اظہار کیسے کیا تھا زبور نویس نے؟ اپنی خواہش کو دعا بنا کر خدا کے سامنے رکھ دیا. اب ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا پوری ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیں. تو خدا نے کہا جتنا مبارک وہ شخص ہے جو میرے گھر میں رہتا ہے، یا جتنا مبارک وہ شخص ہے جو میرے گھر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، اتنا ہی مبارک وہ شخص ہے جو مجھ پر توکل، چاہے وہ میرے گھر کے پاس ہو چاہے میرے گھر سے دور ہو، وہ اتنا ہی مبارک ہے. اس نے کہا غم نہ کر، گھبرا نہیں، تو بھی مبارک ہے. چاہے تو میرے گھر میں نہیں آ پا رہا اپنی خواہش کے مطابق، لیکن تو بھی میری نظر میں مبارک ہے، کیونکہ تو نے اپنا بھروسہ مجھ پر رکھا، تو نے اپنا توکل مجھ پر رکھا. اور شاید پہلے کسی وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خدا میں پناہ لینے کے معنی کیا ہوتے ہیں. ایبسلوٹ ٹرسٹ، خدا کی ذات میں مکمل کامل بھروسہ. تو جو بھی خداوند پر بھروسہ رکھنے والے ہیں وہ اتنے ہی مبارک ہیں جتنے اس کے گھر کے خدمت گزار ہیں. ٹھیک ہے؟ تو خدا نے تسلی دے دی، یقین دہانی. تو پہلے کیا تھا؟ خواہش،
کہاں کے لیے؟ خدا کی حضوری کے لیے. پھر دعا خدا کی حضوری کے لیے، اور یہاں تسلی کہ تو رہ میری حضوری میں ہے اگر تیرا توکل مجھ پر ہے. اب یہ تو ہو گئی زبور نویس کی کہانی. آج کے دور میں ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اس زبور کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ چلیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یروشلم کی ہیکل میں اور یہ اس ٹیمپل آف دا لارڈ میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق. یہ پاک ترین مکان ہے. اوکے، اور کوئی بات؟ اس ٹیمپل آف دا لارڈ میں اور اس ٹیمپل آف دا لارڈ میں بنیادی فرق. اچھا جی، میں نے بنیادی فرق کہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا یہ بلڈنگ جو ہے ٹیمپل آف دا لارڈ کراچی کی، جو یہ بلڈنگ ہے، خدا یہاں بستا ہے؟ خود ہم نکل بھی جائیں گے تو ہوگا خدا یہاں ہوگی. اسٹیفنس نے کوئی اس کے برخلاف بات کی تھی. وہ جو آخری اس کا سرمن تھا یا آخری اس کی سپیچ تھی، اعمال کی کتاب غالباً 7 باب اور 48ویں آیت میں وہ کہتا ہے خدا ہاتھ کے بنائے، انسانی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں. جی، تو خدا بلڈنگ میں نہیں ہے، خدا ادھر ہے، کلیسیا میں. آج تو ہم نے خدا کے لیے جگہ بھی بہت چھوڑی ہوئی. کہ رج کے آج اسی نہیں آئے، تو آ. ٹھیک ہے، اوکے. خدا، پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں افسیوں کے خط میں اور کرنتھیوں کے دونوں خطوط میں کہ ہم خدا کا مسکن. دیکھیں، خدا نے تو ارادہ کیا تھا میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، اور یسوع مسیح نے کہہ دیا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان. آپ چلے جائیں گے، بلڈنگ کو تالا لگ جائے گا، نہیں ہوگا خدا یہاں. آپ جب آئیں گے اکٹھے ہوں گے، خداوند کے نام سے اکٹھے ہوں گے، خداوند آپ کے درمیان موجود ہو. آپ سڑک پر بیٹھ جائیں گے اکٹھے ہو کر خداوند کے نام میں، خدا وہاں پر بھی آپ کے درمیان موجود ہوگا. میرا ایمان ہے کہ اس وقت چائنا میں کسی تہہ خانے میں چھپ کر بھی اگر عبادت ہو رہی ہے تو خدا وہاں موجود ہے. وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے. تو اب خدا کی حضوری کہاں ہے؟ وہاں ہے نا. ہم ادھر آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، کہاں بیٹھا ہے خدا؟ وہاں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ایک اور ہیکل بھی تو ہے نا جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، ہم ہجرت کر رہے ہیں. ہے بالکل ہے. جی، آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب. میں نے کہا تھا اب جو خدا نے ایک دفعہ ارادہ کر دیا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، وہ اب تک رہے گا، چاہے اس کی صورتیں بدلتی رہیں، لیکن وہ رہے گا اپنے لوگوں کے درمیان. 21واں باب مکاشفہ کا 22ویں آیت، میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے. یہ روحانی شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے، نئے شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر مقدس نہیں ہوگا، کیونکہ خدا
وہاں تو سب پاک کیے ہوئے لوگ ہوں گے نا، تو خدا ان کے درمیان اور اس کا برہ ان کے درمیان رہے گا۔ اسی باب کی 21ویں باب کی 3 آیت دیکھیں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ تو ہمارا اصل مقام تو وہ ہے نا۔ پطرس رسول کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، مہاجر ہیں، یعنی جب اس دنیا میں سے ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم مہاجر ہیں۔ ہمارا اصل وطن یہ نہیں ہے، ہمارا اصل وطن وہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس طرح سے یہ زبور آپ کے لیے نئے معنی اختیار کر لے گا کہ میں بھی اس کی جگہ کھڑا ہوں جس نے یہ زبور لکھا تھا، وہ یروشلم کی ہیکل میں جانا چاہتا تھا، میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں یا ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ اس آسمانی ہیکل میں، اس نئے شہر یروشلم میں۔ سفر آسان ہے؟ کٹھن ہے، وادی بکا میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن طاقت پر طاقت کون دیتا ہے؟ وہ ہر روز ہمیں اثر نو بحال کرتا ہے تاکہ ہم اس اپنی منزل کی طرف چلتے چلے جائیں تے گھر پہنچ جاندے خداوند خدا۔ ہم بھی اس زبور نویس کی طرح، اس نے اپنے بادشاہ کے لیے دعا کی تھی اپنے ممسو پر نظر کر۔ میں اور آپ کس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ممسو کون ہے؟ ہمارا مسیح کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ وہ ہے جو ہمارے اس سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی سفر میں ہیں۔ خواہش ہے دل میں، دعا کرتے ہیں، خداوند پر توکل کرتے ہیں، تو پھر مبارک ہیں آپ، پھر پہنچ جانا ہے آپ نے۔ خداوند کہتا ہے بے شک ہے نا، تجھ سے پہلے بڑے پہنچ گئے، ہے نا، تو پیچھے نہیں رہے گا، تو بھی پہنچے گا، توکل رکھ۔ اور ہماری منزل وہ آسمانی ہیکل ہے، خدا کی مستقل حضوری ہے، the presence of God، جہاں پر ہمیں بسنا ہے۔ اور وہاں پر خدا کی حضوری کسی بلڈنگ میں یا کسی جماعت کے اندر محدود نہیں ہوگی، وہاں پر یونیورسل خدا کی عالمگیر حضوری اور اس کی معموری ہوگی۔ لیکن مبارک کون ہے؟ وہ جس کا توکل خدا پر ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت